مجید نے اس سورہ ضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بچپنے اور جوانی کے احوال کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ پوری انسانی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو روشنی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے انسانیت کو یہ معلوم ہوا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں خود اللہ کی پہچان ہوئی۔ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کی حقیقت معلوم ہوئی، بلکہ خود انسان کو اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہی معلوم ہوئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ پوری دنیا کے لیے اور ساری کائنات کے لیے باعث خیر ہے، سبب برکت ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش وہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ لیکن وہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اور ربیع الاول کا کون سا پیر کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یقینی اور حتمی طور پر اس کا علم موجود نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مشہور ہونے کے باوجود یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے یہ لکھا کہ آپ کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کسی کی تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑے علم عروضی اور میتھمیٹکس کے ماہر گزرے ہیں، محمود شاہ فلکی۔ انہوں نے حساب لگا کر یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور 20 اپریل عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے تاریخ تھی، اور 571 سن عیسوی تھا۔ تو بہرحال
مہینہ متعین ہونے کے باوجود اور دن متعین ہونے کے باوجود تاریخ متعین نہیں ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حالانکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ یہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس تاریخ سے شریعت کا کوئی بھی حکم متعلق نہیں، کیونکہ شریعت کے جو احکام مہینوں سے، دنوں سے، سالوں سے متعلق ہیں وہ بالکل متعین ہے، اس میں کسی طرح کی بھی دو رائے نہیں۔ روزے رمضان کے مہینے ہی میں فرض ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی زمانے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہے کہ نہیں روزے مہینے میں شوال کے رمضان کے بجائے شوال کے فرض ہیں۔ حج وہ ذی الحجہ اور ذی قعدہ ہی میں ہوگا، یہ متعین ہے۔ عید وہ 1 شوال کو ہوگی، یہ متعین۔ قربانی وہ 10، 11، 12 ذی قعدہ کو ہوگی، یہ متعین ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان تمام اوقات اور ان تمام تاریخوں سے شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم متعلق ہے، تو اس لیے اس کی تاریخ بھی متعین ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چونکہ شریعت کا کوئی بھی حکم متعلق نہیں ہے، اس لیے اس کی تاریخ بھی متعین نہیں۔ ہاں دن معلوم ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اکثر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، تاکہ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ کو معاف کر دے۔ اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمائی کہ فیہ ولدت و فیہ بعثت، کہ پیر کے دن ہی میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر ہی کے دن مجھ کو رسول اور نبی بنایا گیا ہے۔ تو دن متعین ہے، مہینہ متعین ہے، لیکن وہ کون سی تاریخ تھی یہ متعین نہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ پیدائش بتلائی اور نہ صحابہ نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی
یا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی تھی، اس کی صاف وجہ یہی ہے کہ شریعت کا اس سے کوئی بھی حکم متعلق نہیں، نہ فرض کے درجے کا، نہ واجب کے درجے کا، نہ سنت کے درجے کا، بلکہ نہ نفل اور مستحب درجے کا کوئی بھی عمل متعلق ہے۔ اس لیے تاریخ میں یہ بات متعین ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو ہوئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے کمالات اور آپ کے احوال کا تذکرہ ایک مومن کے لیے انتہائی برکت اور خیر کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے کمالات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کو سیرت کی کتابیں کہتے ہیں، ہر زبان میں لکھی ہوئی ہے، مفصل بھی لکھی ہوئی ہے، مجملاً بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو پڑھیں، کہ ان کا پڑھنا بھی یہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اور یہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو جب جس سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا ربیع الاول کا، وہ انتظار نہیں کرتا 12 ربیع الاول کا یا 9 ربیع الاول کا، بلکہ ہر وقت اس کی زبان پر اپنے محبوب اور معشوق کا تذکرہ رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے تذکرے کے لیے درود شریف کی تلقین فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ درود کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ درود کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہماری طرف مبذول ہوتی ہے۔ درود کی برکت سے فرشتے ہمارا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ بلکہ درود کی برکت سے انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور انتہائی عظمت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کا استحضار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ درود کی برکت سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی جسمانی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ درود کی برکت سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے مالی مسائل حل ہو گئے۔ درود کی برکت سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ امتی کے لیے دنیا میں بھی ہر قسم کی خیر اور برکت کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش کا انسان کو مستحق بناتا ہے۔ قرآن مجید نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں، اشاروں کی زبان میں کچھ باتیں یہ سورہ ضحیٰ میں بیان کی گئی، اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھی، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اپنے ساتھ پیغام کو لے کر آئی۔ جس مشن کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے وہ مشن تو 40 سال کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، لیکن اپنے احوال سے اس کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے کہ جس رات صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، کسریٰ کے محل کے 14 کمپورے گر گئے۔ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فارس اور ایران میں برسوں سے جلنے والی آگ بجھ چکی تھی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ اب دنیا کی بادشاہتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، روم کی شان و شوکت چلی جائے گی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کفر و شرک کے اڈے وہ ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر و شرک کی دنیا میں اگر کوئی پیغام تھا سب سے پہلا اور سب سے اہم تو وہ توحید کا پیغام تھا کہ اس کائنات کو پالنے والا، اس کائنات کو چلانے والا، ایک ایک مخلوق اور ایک ایک انسان اور ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا وہ تنہا اور تنہا فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو نہ تو اس کی ماں پالتی ہے اور انسان کی پرورش نہ اس کا باپ کرتا ہے، نہ انسان کی پرورش اس کا خاندان کرتا ہے، نہ اس کی قوم، نہ اس کا ملک، نہ دنیا کی مال و دولت کرتی ہے، بلکہ اصل ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک انسان کی پرورش کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے کہ اس کے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہذا دنیا کے پاس اب کہنے کے لیے یہ نہیں رہا کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی پرورش اور تربیت کے پیچھے آپ کے عظیم باپ کا ہاتھ تھا۔ لہذا اگر اللہ کے رسول کی ذات اتنی عظیم ہے تو آپ کا باپ اس سے بھی زیادہ عظیم ہوگا؟ نہیں،
آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی تربیت میں آپ کے والد کا کوئی ہاتھ نہیں رہا، کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہذا دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو جو علم ملا، آپ کو جو نالج ملا، آپ نے جو بڑا کارنامہ انجام کیا، تو اس کے پیچھے ایک ماں کا ہاتھ ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان گزرے ہیں اور جنہوں نے دنیا میں کوئی عظیم اور بڑا کام کیا ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ملے گا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ معصوم بچے ہیں، 5 سال کے اور 6 سال کے، اور آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ کو دودھ اگرچہ پلایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، لیکن سیرت میں اس کی تفصیل ذرا ہم پڑھ کر دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو روزی ملی۔ کیونکہ جس وقت حلیمہ سعدیہ طائف سے، قبیلے بنو سعد سے اور بھی عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے آئی تھی، تو ان میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ خستہ حال عورت اگر کوئی تھی تو وہ حضرت حلیمہ تھی۔ اسی لیے ان کی حالت کو دیکھ کر کسی نے بھی اپنا بچہ حلیمہ کے سپرد نہیں کیا کہ اس کے سپرد کیا جائے گا تو یہ بچے کو کیا دودھ پلائے گی، کیا پلائے گی، ہمارا بچہ ہی برباد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے حلیمہ کے یہاں برکتیں شروع ہوئی۔ آپ کی اونٹنی وہ سست رفتار تھی، چل ہی نہیں پا رہی تھی، اور اونٹنی میں دودھ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بھی تیز رفتار ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو تعجب ہونے لگتا ہے کہ وہ کہاں سے لے آئے یہ اونٹنی، ابھی ہمارے ساتھ آئی تھی تو سب سے پیچھے پہنچی تھی، اور جب واپسی ہو رہی ہے تو تیری اونٹنی سب سے آگے ہے۔ خود حضرت حلیمہ کے پاس چونکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، خود ان کا دودھ بھی خشک ہو رہا تھا، ان کے بچوں کو پورا دودھ نہیں مل پاتا تھا، ان کی بکریوں کا بھی دودھ اتنا نہیں نکلتا تھا کہ ان کے شوہر اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن جب حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچتی ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بکریاں دودھ دینے لگتی ہیں، اونٹنیوں کے دودھ آنے لگتا ہے، حلیمہ کے اپنے بچوں کو وافر مقدار میں دودھ ملتا ہے، ان کے شوہر ان کو وافر مقدار میں روزی کا سامان مل جاتا ہے۔ اب اس پوری تفصیل کو کوئی پڑھ کر بتائے کہ کیا حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی، یا آپ جا کر حلیمہ کی پرورش کر رہے تھے اور آپ کے خاندان کے لیے برکت کا اور خیر کا باعث بن رہے تھے؟ تو دیکھا جائے تو آپ کی پرورش میں گویا حلیمہ کا بھی ہاتھ نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے ہوتے ہیں۔
لیکن ابھی آپ 8 سال کے ہوتے ہیں کہ عبد المطلب دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لہذا کسی کہنے والے کو یہ موقع نہیں مل سکتا کہ آپ کی پرورش کے پیچھے آپ کے دادا کا ہاتھ۔ 8 سال کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہی دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب دادا کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حوالے ہوتے ہیں، اور بے شک ابو طالب حیات رہے، لیکن ذرا تاریخ میں خود ابو طالب کا حال بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابو طالب اتنے غریب آدمی تھے کہ خود ان کے پاس اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سامان موجود نہیں تھا، اور آپ کی تنگی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-9 سال کی عمر میں بکریاں چرانا شروع کر دیا تھا تاکہ میں اپنے دادا اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکوں۔ تنگی کا یہ حال تھا کہ ابو طالب نے اپنے ایک بیٹے جعفر کو اپنے بھائی عباس کے حوالے کر دیا تھا کہ تم اس کا خرچ اٹھایا کرو، مجھ سے خرچ نہیں اس کا برداشت ہوتا، اور اپنے دوسرے بیٹے علی کو خود اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا کہ تم اس کا خرچ دیکھ لیا کرو، میرے پاس اس کا بھی خرچ نہیں۔ تو جس کے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ابو طالب اللہ کے رسول کو کیا دے سکتے تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی عمر میں بکریاں چرائیں قوم کی، اور بکریاں چرانے کے عوض جو اجرت مل سکتی تھی اس سے ابو طالب کی بھی مدد کرتے تھے، اور ابو طالب کے بچوں کی بھی مدد کرتے تھے، اور اپنا بھی خرچ نکالتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال۔ گویا آپ کی ولادت یہ بتلا رہی ہے کہ پروردگار فقط اور فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ انسان کی پرورش اور تربیت کے پیچھے اگرچہ باپ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے، دادا اور چاچا کا ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو ہم دیکھیں تو ان میں سے کسی کا ہاتھ بھی آپ کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ آپ کی ولادت ہی نے آپ کے اعلان سے پہلے یہ بتلا دیا تھا کہ جیسے تم مانتے ہو کہ خالق اللہ کی ذات ہے، ویسے ہی یہ ماننا پڑے گا کہ پروردگار اور پرورش کرنے والی ذات بھی فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور جس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس شہر میں یقین جانیے کہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ اس ملک کا احسان ہے کہ جس ملک میں اور جس شہر میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سنگ لاخ زمین تھی، پتھریلی زمین، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، کہاں کوئی غلہ نہیں نکلتا۔ وادی غیر ذی زرع قرآن کی تعبیر ہے۔ اور جس قوم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے ہیں، وہ قوم کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں تو آپ کا وقت شہر میں زیادہ گزرنے کے بجائے جنگلوں میں بکریوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہر نے آپ کو پالا، شہر کے لوگوں نے آپ کی نگرانی کی، جس کے نتیجے میں آپ ایک باکمال انسان بنے۔
اللہ نے ایسا انتظام کیا آپ کے ولادت سے لے کر جوانی تک اور نبوت کے اعلان تک کہ نبوت ملنے کے بعد جس چیز کا آپ اعلان کرنے والے تھے اس اعلان اور دعوے کے پیچھے یہ سب دلائل پہلے سے موجود چلے آ رہے ہیں۔ اور پڑھنے لکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر جاتے ہیں اور وہاں ایک نصارہ عالم سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ ارے یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کہاں لے کر تم گھوم رہے ہو؟ یہودی دیکھ لیں گے تو اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، اس کو واپس مکہ پہنچاؤ۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ یہ خیر اور برکت کا تذکرہ ہے، یہ کوئی جشن منانے کا موقع نہیں، یہ جھنڈیاں لہرانے کا موقع نہیں، بلکہ یہ درود کی کثرت کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا موقع، آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کا موقع، اپنی زندگی، اپنی عملی زندگی سے اور اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کا موقع، بتلانے کا موقع ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، وہ معاشرتی اور سوسائٹی کے مسائل ہوں، وہ انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، ان تمام مسائل کا پرفیکٹ حل اگر موجود ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پیغام کو عام کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا